السلام علیکم ناظرین، آج ہم تاریخ کے سب سے مشہور سمندری سفر اور اس کے المناک انجام کی گہرائی میں اتریں گے۔ 1912 میں دنیا نے ایک ایسے جہاز کا خواب دیکھا جو کبھی نہ ڈوبنے والا تھا۔ ٹائٹینک ایک انجینئرنگ کا شاہکار، لیکن اس کے پہلے ہی سفر میں ڈوب جانے کا واقعہ آج بھی ایک معمہ ہے۔ ہالی ووڈ کی بلاک بسٹر فلم نے ہمیں ایک محبت کی کہانی سنائی اور ایک برفانی تودے کو ولن بنا کر پیش کیا، لیکن کیا فلم سازوں نے آپ سے کچھ انتہائی اہم حقائق چھپائے؟ کیا اس حادثے کی وجوہات اتنی سادہ تھیں؟ آج ہم ان پوشیدہ سچائیوں، انجینئرنگ کی خامیوں اور حیران کن سازشی نظریات سے پردہ اٹھائیں گے جو اس عظیم بحری جہاز کی تباہی کی اصل وجوہات بیان کرتے ہیں۔ حقیقت زیادہ چونکا دینے والی اور پیچیدہ ہے۔ پہلی پوشیدہ حقیقت، ٹائٹینک کو انسنکیبل کا لقب انسان کے تکبر کا آغاز تھا۔ جہاز بنانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن شدید مالی دباؤ میں تھی اور وہ چاہتی تھی کہ یہ سفر جلد از جلد مکمل ہو تاکہ اگلی بکنگ شروع ہو سکیں۔ اسی جلد بازی میں کئی فیصلے ناقص لیے گئے۔ اصل مسئلہ جہاز کے ڈیزائن میں نہیں بلکہ اس کے بنانے میں استعمال ہونے والے خام مال میں تھا۔ 1912 میں لوہا آج کی طرح معیاری نہیں تھا۔ ٹائٹینک میں جو لوہا استعمال ہوا اس میں سلفر اور فاسفورس کی مقدار زیادہ تھی، جس کی وجہ سے یہ انتہائی سرد پانیوں میں، خاص طور پر جب جہاز شمالی بحیرہ اوقیانوس کے منجمد پانی سے گزرا تو یہ لوہا بہت پھسپھسا ہو گیا۔ فلم میں دکھایا گیا کہ ٹکر کے بعد لوہا مڑ گیا، لیکن حقیقت میں سائنس کہتی ہے کہ وہ شیشے کی طرح چٹک گیا اور ٹوٹ گیا۔ اگر لوہا بہتر معیار کا ہوتا تو شاید جہاز صرف مڑتا اور آہستہ آہستہ ڈوبتا، جس سے زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکتا۔ یہ ایک سائنسی سچ تھا جسے تجارتی مفادات کی خاطر نظر انداز کر دیا گیا۔ دوسری پوشیدہ حقیقت، یہاں ایک اور حیران کن پہلو آتا ہے کہ جہاز کے اہم حصوں کو جوڑنے کے لیے لوہے کی کیلیں استعمال کی گئیں۔ انجینئرز نے جہاز کے درمیانی حصے میں تو اچھے معیار کی اسٹیل کی کیلیں استعمال کیں، لیکن اگلے اور پچھلے حصوں میں جہاں دباؤ کم تھا انہوں نے سستی اور کمزور سلیگ آئرن کی کیلیں استعمال کی۔ جب جہاز برفانی تودے سے ٹکرایا تو دباؤ ان کمزور جوڑوں پر پڑا۔ یہ سستی کیلیں پٹاخے کی طرح ٹوٹ گئیں، جس سے جہاز کے نچلے حصے میں 6 مختلف سوراخ ہو گئے۔ پانی تیزی سے اندر داخل ہو گیا اور جہاز کا ڈوبنا یقینی ہو گیا۔ یہ ایک مجرمانہ غفلت تھی جو پیسے بچانے کے چکر میں کی گئی۔ تیسری پوشیدہ حقیقت، حادثے کی رات ملاحوں کے پاس دوربین نہیں تھی کیونکہ ان کی چابی کہیں گم ہو گئی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی غلطی لگتی ہے لیکن اس کی قیمت بہت بڑی تھی۔ اگر ان کے پاس دوربین ہوتی تو شاید آئس برگ کچھ دیر پہلے نظر آ جاتا۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ ریڈیو کمیونیکیشن کا تھا۔ اس دور میں ریڈیو نیا تھا اور اسے تفریحی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ٹائٹینک کو سفر کے دوران کم از کم 6 آئس برگ وارننگز ملیں، لیکن جہاز کا واحد ریڈیو آپریٹر جیک فلپس مالکان کے نجی پیغامات بھیجنے میں مصروف تھا۔ اس نے آخری اہم وارننگ کو نظر انداز کر دیا اور کپتان تک نہیں پہنچایا۔ جس وقت وہ ٹکرایا اس سے صرف چند منٹ پہلے ہی وہ پیغام نظر انداز ہوا تھا۔ اگر بر وقت اطلاع مل جاتی تو جہاز کا رخ موڑا جا سکتا تھا۔ چوتھا اور سب سے سنسنی خیز پوشیدہ سچ، اب آتے ہیں سب سے بڑے سازشی نظریے کی طرف جو فلم میں کبھی نہیں دکھایا گیا۔ کچھ محققین اور سازشی نظریہ سازوں کا ماننا ہے کہ جو جہاز ڈوبا وہ دراصل ٹائٹینک نہیں تھا بلکہ اس کا جڑواں بھائی جہاز اولمپک تھا۔ اولمپک نے ٹائٹینک سے پہلے سفر شروع کیا تھا اور وہ ایک حادثے میں بری طرح تباہ ہو چکا تھا۔ انشورنس کمپنیاں اس کی مرمت کے پیسے دینے کو تیار نہیں تھیں۔ تھیوری یہ ہے کہ وائٹ سٹار لائن کے مالکان، جن میں جے پی مورگن جیسے بڑے سرمایہ دار شامل تھے، نے دھوکہ دہی کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اولمپک کی عارضی مرمت کی، اس کا نام بدل کر ٹائٹینک رکھ دیا اور جان بوجھ کر اسے ڈبونے کا منصوبہ بنایا تاکہ انشورنس کی بھاری رقم وصول کر سکیں اور مالی بحران سے نکل سکیں۔ شواہد کے طور پر ڈوبنے والے جہاز کے کچھ حصوں پر اولمپک نام کے دھندلے نشانات ملے ہیں۔ یہ ایک خطرناک منصوبہ تھا جس میں مسافروں کو دانستہ خطرے میں ڈالا گیا۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ تاریخ کا سب سے بڑا انشورنس فراڈ تھا۔ ناظرین، ٹائٹینک کا ڈوبنا صرف ایک برفانی تودے کا کمال نہیں تھا، یہ انسانی لالچ، غفلت اور شاید ایک بہت بڑی سازش کا نتیجہ تھا۔ تاریخ کی کتابیں اور فلمیں اکثر ہمیں آدھا سچ بتاتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ٹائٹینک سازش کا شکار ہوا یا یہ انسانی غلطیوں کا مجموعہ تھا؟ اپنی حیرت انگیز رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ
یہ گہرائی میں کی گئی تحقیق پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسی مزید حیرت انگیز ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔